جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انشاءاللہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم عربی کا سینٹینس بنانا سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, عربی میں سینٹینس کیسے بنتا ہے اور سینٹینس کس طرح عربی کا ہونا چاہیے وہ ہمیں بنانا بہت ضروری ہے. اچھا دیکھیں, یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں آپ ذہن میں رکھیں. ہم یونٹ نمبر 2 اسٹارٹ کرنے سے پہلے یہ موٹی موٹی اپنی چیزیں کر رہے ہیں تاکہ جب سورس کوڈ کی طرف سے ہمیں ایکٹیویٹیز دی جائیں گی انشاءاللہ, خاص طور پہ سینٹینس میکنگ کے حوالے سے, تو آپ کو پکا پتا ہوگا کہ عربک کا سینٹینس مجھے کیسے بنانا ہے. اس کا مین پرپز یہی ہے. تو عربی سینٹینس بنانے کے لیے جو موٹی موٹی چیزیں چاہیے میں صرف آپ لوگوں کو وہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ڈن ہے. اوکے سر. اب دیکھیں, آئیے پڑھتے ہیں. جیسے میں نے لکھا ہوا ہے there are two types of sentences in Arabic. صحیح ہے, عربی زبان میں دو قسم کے سینٹینس ہوتے ہیں. نمبر ایک ہوتا ہے نومینل سینٹینس اور نمبر دو ہوتا ہے وربل سینٹینس. ٹھیک ہے, نومینل سینٹینس کو ہم کہتے ہیں الجملۃ الاسمیۃ. پڑھیے. الجملة الاسمية. جی, الجملۃ الاسمیہ. اچھا, ہم اس کو نومینل سینٹینس کہتے ہیں الجملۃ الاسمیہ, یعنی کہ نومینل سینٹینس ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ناؤن سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نمبر ایک بات تو یہ ہو گئی. اچھا, ہم وربل سینٹینس پڑھیں گے بعد میں, کیونکہ وربل سینٹینس کیا ہوگا جو کہ ورب سے اسٹارٹ ہوگا. جب ہم ورب پڑھیں گے انشاءاللہ تو وربل سینٹینس بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ہم نومینل سینٹینس پہلے پڑھیں گے, اسم پہلے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اور ہم دیکھیں گے کہ نومینل سینٹینس عربی زبان میں کیسا ہوتا ہے. صحیح ہے نا, اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں آئیں گی. ہاؤ ٹو میک اے نومینل سینٹینس ان عربک لینگویج. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو بتایا کہ نومینل سینٹینس ہے اور نومینل سینٹینس کو ہم کہتے ہیں جی دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے نا الجملۃ الاسمیۃ, یہ تو آپ کے سامنے لکھا ہے جملہ اسمیہ. اور جملہ فعلیہ وربل سینٹینس ہوتا ہے, بالکل وہ الجملۃ الفعلیہ ہوگا. بالکل, تو الجملۃ الاسمیۃ مطلب کہ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے نا, تو اور الجملۃ الفعلیۃ ہم جملہ فعلیہ بعد میں پڑھیں گے, پہلے ہم اسمیہ پڑھ لیں اس کے بعد ہم فعلیہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو جملہ اسمیہ کے دو پارٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ کوئی بھی سینٹینس ہوگا اس کے اندر جملہ اسمیہ اگر وہ ہوا, یعنی کہ آپ نے اگر اس کو اسم سے اسٹارٹ کیا تو اس کے اندر دو پارٹ ہونے ضروری ہیں ان آرڈر ٹو میک اے کمپلیٹ سینٹینس. میں آپ کو پہلے انکمپلیٹ سینٹینس کی تھوڑی سی مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کمپلیٹ سینٹینس کیا ہوتا ہے. دیکھیں ہماری, ہم انگلش میں بھی کہتے ہیں, میں نے آپ سے کہا گڈ بوائے. ٹھیک ہے, اور اللہ's ہاؤس, محمد's واچ, بڑا گھر, چھوٹی مسجد. ٹھیک ہے, اور قریب مکان. اب یہ میں جتنے جملے بھی کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا, آپ بولیں گے یار یہ کیا مطلب, بڑا گھر کیا مطلب, بڑا گھر تو جملہ پورا بولیے. اس کا مطلب ہے جو میں نے جملہ بولا تھا وہ انکمپلیٹ تھا. صحیح ہے نا, اس کے اندر کچھ چیز تھی اور کچھ نہیں تھی. تو جملہ کمپلیٹ ہونے کے لیے عربی زبان کے اندر بھی دو چیزیں چاہیے ہوں گی, ایک مبتدا اور ایک خبر. اگر کسی جملے کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہوئی, مبتدا اور خبر, تو جملہ انکمپلیٹ رہ جائے گا. جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی ابھی, ہو سکتا ہے میں بولوں آپ سے بڑا گھر یا ایک کتاب. کیا ایک کتاب, عجیب و غریب بات ہے, ایک کتاب, جملہ تو مکمل نہیں ہوا. اچھا, میں اگر بولوں یہ ایک کتاب ہے, اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ ایک کتاب ہے, یہ ایک پورا جملہ بن گیا. ٹھیک ہے نا, تم ٹیچر ہو, جملہ مکمل ہو گیا. میں ایک طالب علم ہوں, جملہ مکمل ہو گیا. وہ سب مسلمان ہیں, جملہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے نا,
تم پاکستانی ہو، جملہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اور وہ مصری ہے، جملہ مکمل ہو گیا. میں پاکستان میں رہتا ہوں، جملہ مکمل ہو گیا. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اسی طریقے سے عربی زبان کے ہے نا، جی ہے نا، یہ سارے جملے جو تھے یہ مکمل ہو گئے. اب میں آپ کو بتایا نا کہ جملہ ایک مکمل ہوتا ہے اور ایک غیر نامکمل ہوتا ہے. عربی زبان کے جی اندر آپ کو جملہ مکمل کرنے کے لیے یہ دو چیزیں چاہیے ہوں گی. نمبر ایک کہتے ہیں مبتدا، پڑھیے. مبتدا. ٹھیک ہے، مبتدا ہے ابتدا سے، اسٹارٹنگ. ٹھیک ہے. اور نمبر دو ہے خبر. اوکے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ہم جس چیز سے بھی اپنے جملے کی ابتدا کریں گے، ہم جس چیز سے بھی اپنے جملے کو اسٹارٹ کریں گے وہ مبتدا ہوگا. صحیح ہے نا. اور اس کے بعد ایک اور چیز آئے گی جس کو ہم کہیں گے خبر. انگلش میں کہتے ہیں مبتدا کو سبجیکٹ اور خبر کو بولتے ہیں پریڈیکیٹ. ٹھیک ہے نا. سبجیکٹ پلس پریڈیکیٹ از اکول ٹو نامنل سینٹینس. مبتدا پلس خبر از اکول ٹو جملہ اسمیہ. آپ لوگوں کو یہاں تک کی بات واضح ہے؟ یس سر. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے مثال دی ہوئی ہے. ھذا کتاب، پڑھیے. ھذا کتاب. اب اس ھذا کتاب کے اندر جو ہے نا، ھذا جو ہے وہ مبتدا ہو گیا کیونکہ ہم نے سٹارٹ کیا اس سے. ٹھیک ہے. ھذا ہو گیا ہمارا مبتدا. ٹھیک ہے نا. مبتدا، یہ ہو گیا مبتدا کیونکہ ہم نے اس سے سینٹنس اپنا سٹارٹ کیا ہے. اور کتابن ہو گئی خبر. تو ہمارے پاس اس کے اندر مبتدا بھی آ گیا اور خبر بھی آ گئی، تو ہمارا سینٹنس مکمل ہو گیا. دس از اے بک، یہ ایک کتاب ہے. آپ کو جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ بات ابھی تک واضح ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے اگر میں کہتا ہوں انا طالب، مثال کے طور پہ میں نے کہا انا، ٹھیک ہے، انا طالب. انا مبتدا ہے سر. ہاں، انا مبتدا ہو گیا اور طالب کیا ہو گئی؟ خبر ہو گئی. انت، خبر. انت باکستان، سوری انتی باکستانیتن. ٹھیک ہے. ہاں، انتی مبتدا ہو گیا اور باکستانیتن کیا ہو گئی؟ خبر ہو گئی. تو اس طریقے سے، ہاں، اس طریقے سے ہمارا جملہ مکمل ہو گیا. اب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مبتدا کیا کیا ہو سکتا ہے، ہمیں یہ پتہ کرنا ہے. صحیح ہے نا. تاکہ ہمیں جب مبتدا کا پتہ چل جائے گا تو ہم اپنا سینٹنس اسٹارٹ کر سکیں گے. عربی زبان کے اندر ہم اپنا ایک سینٹنس اسٹارٹ کرنے کے لیے جو ہمیں سب سے پہلی چیز چاہیے وہ مبتدا چاہیے. تو ہمیں یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ مبتدا کیا کیا ہو سکتا ہے تاکہ ہم اپنا سینٹنس آرام سے اسٹارٹ کر سکیں. کیا خیال ہے نا؟ تو ایک بات تو پتہ لگ گئی بھئی، عربی زبان میں دو قسم کے سینٹنس ہوتے ہیں. نمبر ایک نامنل اور نمبر دو وربل. نامنل سینٹنس کو ہم کہتے ہیں الجملۃ الاسمیۃ اور وربل سینٹنس کو ہم کہتے ہیں الجملۃ الفعلیۃ. پہلے ہم الجملۃ الاسمیہ پڑھ رہے ہیں. الجملۃ الاسمیہ مطلب اسم سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اچھا، یہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں. اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ پہلا پارٹ ہوتا ہے اس کا مبتدا اور اس کا دوسرا پارٹ ہوتا ہے خبر. مبتدا کو ہم انگلش میں کہتے ہیں سبجیکٹ اور خبر کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پریڈیکیٹ. ٹھیک ہے نا. مبتدا کو ہم مبتدا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور خبر بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب مثال کے طور پہ ھذا کتابن، تو اس میں ھذا مبتدا ہو گیا، کتابن خبر ہو گئی. انا طالبن، انا مبتدا ہو گیا، طالبن خبر ہو گئی. انتی باکستانیتن، انتی مبتدا ہو گیا اور باکستانیتن خبر ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اب ہمیں پتہ یہ لگانا ہے کہ مبتدا کیا کیا ہو سکتا ہے تاکہ ہمارے پاس سینٹنس کے آپشن بڑھ جائیں، ہم اپنا سینٹنس آرام سے اسٹارٹ کر سکیں. ہمیں صرف یہ پتہ چل جائے عربی زبان میں مبتدا کیا کیا ہو سکتا ہے. صحیح ہے نا. اگر ہمیں ایک مرتبہ مبتدا کے بہت سارے کیسز پتہ چل گئے
تو ہم اپنے جملے کو بہت مختلف چیزوں سے استعمال کر سکتے ہیں، آرام سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بیکاز مبتدا از دیٹ ورڈ وچ ول اسٹارٹ اور عربک سینٹینس. کیا خیال ہے؟ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے پکا؟ Yes, sir. جی ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلیں. پکی بات ہے؟ Yes, sir. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ہم یہ پتہ لگا رہے ہیں کہ عربی زبان میں مبتدا کیا کیا ہو سکتا ہے تاکہ ہم اپنا سینٹینس اسٹارٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں مبتدا کیا کیا ہو سکتا ہے بھائی. نمبر 1 ہے کہ اٹ مسٹ بی آ پراپر ناؤن. اچھا، پہلی بات پتہ لگی بھائی، مبتدا جو ہے نا وہ پراپر ناؤن ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کامن ناؤن سے جملہ اسٹارٹ نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آئی؟ پہلی بات کیا ہو گئی کہ پراپر ناؤن ہونا چاہیے. اچھا ایک بات بتائیے، پراپر ناؤن اور کامن ناؤن میں کیا فرق ہوتا ہے بھائی؟ یہ بتائیے. اگر میں آپ کو انگلش میں پوچھوں کہ انگلش کے اندر ایک پراپر ہوتا ہے ایک کامن ہوتا ہے، آپ کیسے ان دونوں کے درمیان فرق کرتے ہیں؟ جلدی بتائیے. پراپر جو خاص ہوتا ہے اور ہاں کامن جو عام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، گڈ. کوئی مثال دے دیں. مثال کے طور قائد اعظم اور is a proper noun. گڈ گڈ The گڈ book گڈ، is a proper noun ویری and گڈ، book is a common noun ماشاء اللہ. ایک منٹ رک جائیں، رک and جائیں رک جائیں رک جائیں girl رک جائیں. is a common noun. گڈ گڈ گڈ، میں آپ کو دکھاؤں. جی ابھی آپ نے بتایا ہے قائد اعظم ایک پراپر ناؤن ہے، دا بک یہ ہے پراپر ناؤن، اور ا بک یہ ہے کامن Yes. ناؤن، ہے نا. جی اچھا جی مثال کے طور پہ، اگر مثال کے طور پہ کسی لڑکی کا نام ہوگا فاطمہ، پراپر ہے کامن ہے؟ پراپر. پراپر ہے، بالکل صحیح ہے. کسی کا نام ہے محمد، یاسر، جی احمد، سعد، یہ سارے نام کیا ہیں؟ سب پراپر ہے نا. Yes. پراپر. اور اس کا مطلب یہ ہوا جو جی آپ نے دوسری چیز مجھے بتائی کہ وہ سینٹینس جس کے شروع میں دا لگا ہو وہ بھی پراپر ہوگا، ہے نا. جی 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 اسی طریقے سے کسی ملک کا نام ہو تو وہ بھی پراپر ہوگا، ہے نا. جی 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 آپ یقین کریں یہی ساری کنڈیشن عربی میں بھی ہے. اچھا مجھے جی ایک بات بتائیے، اگر میں کہتا ہوں ہی از اے بوائے، ہے جی نا، اگر میں کہتا ہوں ہی از اے بوائے، آپ مجھے بتائیے ہی پراپر ہوتا ہے کامن ہوتا ہے؟ کامن. بھائی آپ نے کسی کو کسی Proper. جی ڈاکٹر مریم کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں آئی مین ہی از اے بوائے تو یو آر ریفرنگ ٹو اے اسپیسیفک پرسن، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید پراپر ناؤن، لیکن آئی یس ایم ناٹ یس 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 یو آر رائٹ، بالکل صحیح بات ہے. یو آر ریفرنگ ٹو somebody. How can it be common؟ جی اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ میں نے آپ لوگوں سے یہ کیوں پوچھا؟ all جی pronouns جی are proper. Yes. جی ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ وہ جو ہم نے پروناؤن پڑھے تھے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتم انتم، انتی انتم انتن، انا نحن، یاد ہے؟ اس کا جی مطلب ہے آپ ان میں سے کسی سے بھی جملہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ ہوا سے لے کر اور نحنو تک، یہ 14 ہے، یہ سارے پراپر ہیں. تو آپ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی جملہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ نے کہا تھا ہوا طالبن، یاد ہے؟ Yes. ہیا مدرسۃ، ہیا طبیبۃ، انا طالب، انتی پاکستانیۃ. آیا سمجھ میں؟ جی Yes, سر yes. سارے ڈیٹیچ پروناؤنس جو ہے مطلب وہ مبتدا ہوں گے نا، جی اٹیچ جی تو جی، نہیں ہو سکتے. اٹیچ نہیں ہوں گے بالکل. اٹیچ تو انشاءاللہ وہ بعد میں آئیں گے نا، وہ تو آتی بعد میں، جی ان کا تو کام ہی بعد میں آنا ہے. جی 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 ٹھیک ہے نا، لیکن جی جی یاد رکھیے گا جب وہ آ جائیں گے تو وہ پراپر ہوں گے. صحیح ہے نا، وہ بعد میں دیکھ لیں گے. پہلے ڈیٹیچ پروناؤن جتنے بھی ہیں سب پراپر ہیں بھائی. ہم اپنے آپ کو مختصر کرتے ہیں نا جی تاکہ ہمارے لیے کنفیوژن نہ ہو. سب سے پہلی بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ سیکھی کہ مبتدا جس چیز سے ہم اپنا سینٹینس عربی میں اسٹارٹ کریں گے اس کو پراپر ہونا ضروری ہے. ڈن؟ Yes. ٹھیک ہے. جی اس کی ہم نے مثال دی ہوئی ہے، all proper pronouns are proper.
मिसाल के तौर पे हुआ तालिबुन, हिया तालिबतुन, अना मुदर्रिसुन, अंता तबीबुन, अंती तबीबतुन। डन, समझ में आ गया? Yes, yes. इसी तरीके से मुझे आप लोगों ने बताया था, हाँ दूसरी चीज ये है, ऑल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर आल्सो प्रॉपर। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? हादा, हादिही, ज़ालिका, तिलका, हाउलाई, उलाइका। ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है वो प्रोनाउन के जिससे आप इशारा करते हैं। हादा से हम इशारा करते हैं ना भाई, हादा Yes. तालिबुन, ठीक है ना, या हादा अखी, Yes. है ना। तो हादा, हादिही, हाउलाई, इसी तरीके से जालिका, तिलका, उलाइका, ये सब जितने भी है ना, ये सारे के सारे प्रॉपर हैं। इसका मतलब है हम अपना सेंटेंस जो शुरू कर सकते हैं अरबी जबान में, वो हादा से भी शुरू कर सकते हैं, हादिही से भी शुरू कर सकते हैं। अब देख लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है हादा किताबुन, सही है? Yes. समझ में आ रहा है? Yes. जी। ठीक है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं हादिही तालिबतुन, ठीक है। मैं कह सकता हूँ ज़ालिका किताबुन, दैट इज अ बुक, ठीक है ना। और तिलका साअतुन, दैट इज अ वॉच। ज़ालिका मेल के लिए होता है, जैसे हादा मेल के लिए होता है, सिर्फ दिस और दैट का फर्क है। हादा का मतलब होता है दिस, और ज़ालिका का मतलब होता है दैट। इसी तरीके से हादी ही फीमेल के लिए होता है, इसका मतलब होता है दिस, और तिल का वो भी फीमेल के लिए होता है लेकिन इसका मतलब होता है दैट। तो हादी ही साअतुन, दिस इज अ वॉच, तिल का साअतुन, दैट इज अ वॉच। लेकिन ये हादी ही, तिल का, हादा, हादी ही, ये सब प्रॉपर हैं। आप अपना जुमला इनसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, डन हो गया, आगे चले। Yes, sir. जी। ठीक है जी। अब इसके बाद ओके, अब उसके बाद है नंबर 3 पर, सॉरी, अच्छा एक सेकंड, सॉरी, पहले हम इसको जरा मिटा दें। ओहो, ये दोनों भी हैं, हम इसको हटाएं क्योंकि हम नंबर 3 पे लिख रहे हैं। अभी आप लोगों ने मुझे बताया था, हाँ अब हम इंग्लिश में कर लेते हैं इसको। इंग्लिश हो गई पार्ट सी, जी, ठीक है ना। जब हम सी में आ गए तो अब हम कह रहे हैं, आपने मुझे बताया था नेम्स ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नेम्स, है ना। ये देते हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नेम्स, फेमिनिन नेम्स। मिसाल के तौर पे फातिमा तू तालिबतुन, ठीक है ना। हम इसकी मिसाल लिख लेते हैं, फातिमा तू तालिबतुन, ठीक है ना, फातिमा तू तालिबतुन, सही है ना। इसी तरीके से एक और हो जाएगा मुहम्मदुन तबीबुन, सही है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes. जी। ठीक है, मुहम्मदुन तबीबुन, फातिमतु तालिबतुन, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पार्ट सी। नंबर पार्ट डी आ गया हमारा। अब पार्ट डी, सॉरी, पार्ट डी हमारा होगा, जो आपको समझना है, ऑल द नाउन्स स्टार्टिंग विद अल। ऑल द नाउन्स स्टार्टिंग विद अल। हम अल अरबी में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जाहिर बात है ये अल, और इस अल की ट्रांसलेशन पता है ना आप लोगों को क्या है? अल की ट्रांसलेशन क्या है? द। द, The. बिल्कुल, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम इसकी मिसाल लिख लेते हैं, अल किताबु, ओहो सुभान अल्लाह, या रब्बी लकल हम्द, जी। मिसाल के तौर पे अल किताबु, ठीक है, या अल कलमु, ठीक है,
یا پھر القرآن، کوئی سا بھی ناؤن لیں جس میں ال لگا ہوا ہو، آپ اس سے اپنا جملہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن ال لگا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم اس کو پراپر چاہیے. آل دا ناؤنز اسٹارٹنگ ود ال. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا. اچھا، نیم آف دا کنٹریز بھی آپ کہہ سکتے ہیں. آئی تھنک اتنا کافی ہے میرے خیال میں. مثال کے طور پہ ہم نے یہ بات کر لی کہ ہمارا مبتدا کیا کیا ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہم جو سینٹینس اپنا سٹارٹ کریں گے وہ ہو سکتا، ایک تو یہ کہ سب سے اہم چیز ہے کہ وہ پراپر ناؤن ہونا چاہیے. اب وہ پراپر ناؤن میں بھی کیا ہو سکتا ہے، کوئی بھی پروناؤن ہو سکتا ہے، کوئی بھی ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی ناؤن جو کہ ال سے سٹارٹ ہو رہا ہو، یا کسی میل یا فیمیل کا نام ہو سکتا ہے. میرے خیال میں اتنا کافی ہے. کیا خیال ہے؟ پہلے اس سے تو کر لیں، پھر بعد میں دیکھ لیں گے اور بھی. ٹھیک ہے. Yes. جی Yes, sir. اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں خبر. ٹھیک ہے جی، خبر یہ تو ہو گیا مبتدا کی بات. اب ہم ہیڈنگ دیں گے اپنی، ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے خبر. کہ خبر کیسی ہوتی ہے؟ خبر کامن ناؤن ہوتی ہے، سمپل. ٹھیک ہے جی. خبر، خبر از، خبر طرح لکھ دیتے ہیں، مسٹ بھی تو نہیں کہہ سکتے ویسے. خبر از اے کامن ناؤن. آپ کو پتا ہے نا کامن ناؤن کا مطلب کیا ہوگا؟ جس کے اندر ال نہیں ہوگا. لائک کتاب، Yes. کتاب، سوری، لائک کتاب آخر میں، اور اس کی نشانی ہوگی آخر میں دو پیش ہوں گے. قلم، میں جان بوجھ کے مثالیں وہی دے رہا ہوں جو پہلے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کتاب اور الکتابوں میں فرق ہے، قلم اور القلم میں فرق ہے نا. ایک ہے الکتاب اور یہ ہے القلم. القرآن، ٹھیک ہے. کتاب، قلم، اسی طریقے سے مسجد، کوئی سا بھی کامن ناؤن ہوگا. مسجد، بس آپ کو صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ خبر کو کامن ناؤن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پراپر ہو اور ایک کامن ہو تو ہمارا عربی کا ایک سینٹینس مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر مریم پلیز. مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ خبر اگر صرف مطلب خبر کامن ناؤن ہو سکتا ہے، بیکاز اگر کوئی اس طرح کا سینٹینس بنانا ہو کہ فار ایگزامپل فاطمہ از دا پرنسپل آف دا اسکول، یا پھر القرآن، دا قرآن از الفرقان، تو پھر اس کیس میں کیا ہوگا؟ وہ دونوں کامن پراپر ناؤن سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں لیکن آگے بھی ان کے پراپر ناؤن ہے. اس کے بعد ہوگا یہ. آپ کا سوال بہت اچھا ہے. مسئلہ یہ ہے آپ نے جو بات کی ہے نا وہ کمپاؤنڈس کی بات کی ہے. قرآن از دا بک آف اللہ ہے نا، تو دا فرسٹ پارٹ از مبتدا، دیٹ از اے کامن ناؤن، پراپر ناؤن. اور خبر، دیکھیں خبر یوزلی از اے کامن ناؤن، لیکن میں آپ کو بتاؤں نا، سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں آپ کا سوال تھوڑا سا آگے کا ہے، ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے وہ، ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ. آپ دیکھیں خبر از اے کامن ناؤن پہلے یہ ذہن میں رکھیں، اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں اب کہ سب سے پہلے اگزامپل سمجھ لیں پھر آپ کے سوال کا جواب آئے گا، آپ کنفیوز نہیں ہو. وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا آگے وہ کیسز آئیں گے، وہ کون سے کیس ہوں گے؟ وہ والے کیس ہوں گے کہ جس کے اندر خبر ول بی اے کمپاؤنڈ ناٹ اے سنگل ورڈ. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ وہ میں پہلے آپ کو پڑھاؤں گا، آپ بے فکر رہیں. ہمارا نیکسٹ ٹاپک وہی ہے، کمپاؤنڈز ہی ہیں انشاءاللہ، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ جملہ آگے بڑھتا کیسے ہے. ٹھیک ہے نا. ناؤ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو دیتا ہوں ایگزامپل. اب ہم ایگزامپل لکھ رہے ہیں، کس کی ایگزامپل لکھ رہے ہیں ہم لکھ رہے ہیں ایگزامپل آف نامنل سینٹینس. ٹھیک ہے. ایگزامپل آف نامنل سینٹینس لائک الکتاب جدید، الکتاب، سوری، ٹھیک ہے، الکتاب جدید.
ٹھیک ہے. الکتاب جدید, یہ دیکھیں. القلم قدیم, القلم قدیم. ٹھیک ہے نا, القلم قدیم. اب میں آپ لوگوں کو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں, یہ مبتدا اور خبر از اکول ٹو جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے نا, اور مبتدا اور خبر کی آپ نے صرف اس کو ذہن میں رکھنا ہے اچھی طرح کہ مبتدا اور خبر میکس ا سینٹینس, ا کمپلیٹ سینٹینس, نمبر 1. ٹھیک ہے نا, اور مبتدا خبر, ہمارا مبتدا جو ہوتا ہے یہ اتنے ساری چیزوں سے ہم سینٹینس اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں. خبر یوزلی کامن ہوتی ہے وین اٹ از سنگل. ٹھیک ہے نا, اب وہ خبر آگے جا کے جب یہ بڑھے گی, وین خبر ول بیکم ا کمپاؤنڈ, تو دیٹ از اے ڈفرنٹ چیپٹر, انشاءاللہ ول اسٹڈی دیٹ. آج میں ایک کام ہی کروں گا, میں آپ لوگوں سے ایک بک شیئر کر رہا ہوں, جس سے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی آپ سے ایک بک شیئر کی ہوئی ہے, اور میں نے آپ کو اس کے پیجز نمبر دیے ہیں کہ جو آپ نے سیلف اسٹڈی کرنی ہے. اسی کی بک 1 ہے جو کہ آپ نے اب پڑھنی ہے ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ مبتدا اینڈ خبر. اور اس کا بک 1 کا لیسن نمبر 3, بلکہ ہم ایک کام کریں گے کہ لیسن نمبر 3 ہم ایک کام ہی کرتے ہیں کہ لیسن نمبر 3 ہم یہاں کلاس میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں, ہے نا. تو ہم بک 3 کا, آپ پہلے تو سب سے پہلے سب لوگ جتنے بھی انشاءاللہ ہیں, میں یہ ویڈیو شیئر کروں گا, تو اس ویڈیو کو پراپر طریقے سے دیکھ لیں, مبتدا خبر کا ایک کانسیپٹ اچھا کر لیں. نیکسٹ کلاس جو ہماری ہوگی انشاءاللہ, اس کے اندر ہم یہ مبتدا خبر والا پورا چیپٹر بیٹھ کے پڑھیں گے, تاکہ ہم جب وہ چیپٹر کو پڑھیں گے, اس کو جملے کو استعمال کریں گے سب کو, تو ہم انشاءاللہ پھر سیٹسفائی ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آگے سینٹینس کیسے بڑھتا ہے. اب دیکھیں نا, القلم قدیم, تو بہت ہی چھوٹا سینٹینس ہے نا. اس کے اندر کہ دیکھیں آپ, مبتدا بھی سنگل ہے القلم, اور خبر بھی سنگل ہے قدیم. اب آگے ایسا کیا ہوگا, آگے آہستہ آہستہ سینٹینس کیسے بڑھتا ہے کہ یہ مبتدا سنگل نہیں رہے گا, بلکہ مبتدا کمپاؤنڈ بن جائے گا, اور جو خبر ہوگی خبر بھی کمپاؤنڈ بن جائے گی. تو آگے آٹومیٹیکلی سینٹینس ہمارا بڑھتا جائے گا, سینٹینس بڑا ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو صرف اس کو اتنا ذہن میں رکھیں, اور انشاءاللہ پھر ہم ایک کتاب میں آپ سے شیئر بھی کر لوں گا, اور ہم اس کا لیسن نمبر 3 بیٹھ کے سب ساتھ پڑھیں گے, تاکہ ہمارا مبتدا اور خبر کا کانسیپٹ پکا ہو جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دیں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دیں. پلیز اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیے گا, اور جیسے آپ لوگوں کو میں نے یہ پیجز نمبر دیے ہوئے نا, ان کو ضرور نوٹ بک میں سالو کر کے مجھے ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.